الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی۔ عام انتخابات کے لیے امیدوار 24 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ مسلم لیگ نون، MQM، JUI اور بلوچستان عوامی پارٹی نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، الیکشن کمیشن فیصلہ آج سنائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فوری طور پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے بلے کا نشان نہیں ملا تو خدشہ ہے، ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ANP کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک NA 64 پر مد مقابل آئیں گے۔ دونوں کے NA 64 پر کاغذات نامزدگی آج جمع کرائے جائیں گے۔ ایز آف رائٹ ناؤ عمران خان تو انتخابی میدان سے آؤٹ ہیں، رائٹ؟ غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ آپ ابھی پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انتخابی میدان میں اترنے جا رہے ہیں؟ بالکل اتریں گے اور بالکل ان کے بغیر الیکشن ہی نہیں ہو سکتا، یہ لکھ لیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے۔ میاں والی، لاہور، اسلام آباد میں کاغذات آج جمع کرائے جائیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی لطیف کھوسا کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، وہ دلوں کی دھڑکن ہے، انہیں مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ ہم نواز شریف تو ہیں نہیں جن کے لیے بایو میٹرک مشین چل کر آئے، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، لوگ معاف نہیں کریں گے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ شاہ محمود کی درخواست سے ضمانت پر حکومت اور FIA کو نوٹس، سرکاری وکیل کو آج ہی دلائل دینے کی ہدایت۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی، جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے۔ سائفر کیس میں 13 دسمبر کی فرد جرم چیلنج ہی نہیں کی گئی۔ وکیل حامد خان نے کہا آج کی ہائی کورٹ کارروائی کا انتظار کیا جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا ہائی کورٹ بری کر دے تو بھی اس درخواست پر کچھ نہیں ہو سکتا، فرد جرم کے خلاف درخواست غیر مؤثر ہو چکی۔ سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت میں وقفہ۔ نفرت کی سیاست کا بخار توڑنا پڑے گا، اگر ایک دوسرے کو غدار اور کافر کہیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ بلاول بھٹو زرداری کا حیدرآباد میں ایاز میلو سے خطاب، کہا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تقسیم اور نفرت جاری رہے، ہم اپنی تاریخ اور ثقافت بچائیں گے، دمادم مست کلندر کا نعرہ لگا کر انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پٹیاری میں بات کہتے ہوئے کہا 8 فروری پیپلز پارٹی کی فتح کا دن ہے، جیالے بھرپور تیاری کریں، لاڈنوں کو جیتنے نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی امیدواروں کے الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، طلبی پر IG ہائی کورٹ میں پیش، تحریری طور پر بتائیں کس خاتون کو گرفتار کیا، مناسب یہی ہے آپ پٹیشنر اور ان کے وکلا کو مطمئن کریں، عدالت کی ہدایت۔ چیف جسٹس نے IG سے مکالمے میں کہا کل آپ نے کہا تھا خواتین آپ کی حراست میں نہیں، IG نے کہا ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کون اپنی مرضی سے تھانے میں بیٹھتا ہے؟ IG اسلام آباد نے بتایا 216 لوگ حراست میں لیے، 34 جوڈیشل حراست اور 1 فزیکل ریمانڈ پر ہیں، 19 خواتین کو رہا کیا گیا۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسٹریٹ کرائم بڑھنے پر پولیس پر برہم، چیف جسٹس عامر فاروق نے IG سے مکالمے میں کہا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا، جو کام آپ کے ہیں وہ نہیں کرتے۔
میڈیا کی آزادی سلب کرنا تشویشناک ہے، اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی عائد کرنا حیران کن ہے۔ اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی عوام کو حق کی معلومات سے محروم رکھنا ہے۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایمنٹ کا مشترکہ اعلامیہ۔ میڈیا کو غیر اعلانیہ سینسرشپ، من پسند مواد کی تشہیر، کوریج پر پابندی کا سامنا ہے۔ اقدامات کا مقصد میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ گھٹن زدہ ماحول میں عدلیہ ریلیف کا واحد دروازہ ہے۔ پیمرا اور دیگر اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھا کر خوف کی فضا پیدا کی گئی۔ آزاد اظہار رائے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کے ساتھ تمام قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کی گمشدہ شہریوں کی تلاش کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ہدایت جسٹس امجد علی سہتونے نے مارکس دیے۔ 32-35 جے آئی ٹیز کے باوجود کوئی پیش رفت رپورٹ نہیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا 28 جے آئی ٹیز میں کوئی نہیں آیا۔ عدالت نے مارکس دیے، شہری کے اہل خانہ پیش ہو یا نہ ہو، تلاش کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈی آئی جی کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے شین ورسک میں پولیس چوکی تعمیر کرنے والے 5 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 100 مزدوروں پر فائرنگ کی گئی۔ مقتولین کا تعلق مقامی قبیلے سے تھا۔ اسرائیل کی غزہ کے 230 مقامات پر بمباری، 2 دن میں 390 فلسطینی شہید۔ ڈائریکٹر وزارت صحت شدید زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 19,000 ہو گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اسرائیل بمباری کے باعث شمالی غزہ کے تمام اسپتال غیر فعال ہیں۔ اسرائیل کا شجاعیہ پر قبضے کا دعویٰ۔ حماس کا شجاعیہ میں 9 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے 2 کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی، کہا حماس ہتھیار ڈالے یا موت قبول کرے۔ ترجمان القسام بریگیڈ کا کہنا ہے ہمیں ختم کرنے کا اسرائیلی مقصد ناکامی سے دوچار ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے قبرستان کو بھی بلڈوزر سے رون ڈالا۔ اسرائیلی فوج نے حماس قائدین کی گرفتاری کے لیے طیاروں سے پمفلیٹ گرا دیے۔ پمفلیٹ میں رہنماؤں کے سروں کی قیمت مقرر کرنے کے ساتھ طنز کرتے ہوئے کہا گیا حماس کی کمر ٹوٹ چکی، اب ان کے رہنما انڈے میں نہیں تل سکتے۔ حماس نے جواب میں کہا انڈے فرائی کرنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ ہمارے مزاحمت کار اسرائیلی ٹینک بھوننے میں مصروف ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پر سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ کا امکان۔ قرارداد پر ووٹنگ 4 بار مؤخر ہو چکی ہے۔ اسحب طل فهد طل على الكاميرا طل على الكاميرا شو بتسوي فهد؟ بعرف بالقاعد. ہمت مردہ مدد خدا، مصری نوجوان نے تمام تر مشکلات کے باوجود بے گھر مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے راہ نکال لی۔ مصری نوجوان نے رفح کی سرحدی دیوار میں سوراخ کر کے روٹیاں پہنچانا شروع کر دیں۔ کراچی میں شہریوں کا صبر جواب دے گیا، ایک ہی دن میں 5 ڈاکو مار دیے۔ اورنگی ٹاؤن قذافی چوک پر ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان شہروز قتل ہوا۔ شہریوں نے تینوں مبینہ ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کیا، تشدد سے تینوں ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ سرجانی ٹاؤن میں 2 ڈاکو سیمنٹ کی دکان پر ڈکیتی کے لیے آئے تو دکاندار کے ساتھی نے فائرنگ کر دی۔ ایک ڈاکو موقع پر مارا گیا، دوسرا شہریوں کے تشدد سے زخمی ہوا، اسپتال پہنچ کر ہلاک ہو گیا۔ بھارت میں انتخابات قریب آتے ہی مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشنز اور پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں اضافہ ہو گیا۔ سرن کوٹ میں بھارتی فوجی قافلے پر حریت پسندوں کے حملے کا الزام فوراً پاکستان پر لگا دیا۔ را کے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ اور گودی میڈیا نے پاکستان پر بغیر ثبوت الزام شروع کر دیا۔ رواں سال مودی سرکار متعدد فالس فلیگ آپریشن کر چکی۔ ماہرین کا کہنا ہے بھارتی پروپیگنڈا آرمی چیف کے کامیاب دورہ امریکہ کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں میں خودکشی کی شرح میں سنگین اضافہ۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز مودی کی پالیسیوں سے نالا، خودکشیوں پر مجبور۔ 18 دسمبر کو بی ایس ایف کے اہلکار 92 بٹالین کے موہن مولا نے خودکشی کر لی۔ 19 دسمبر کو بھارتی سی آر پی ایف کے پولیس اہلکار اجے وگیلا نے بھی خود کو پھانسی لگا لی تھی۔ جمہوریہ چیک کے دارالحکومت پراگ کی یونیورسٹی میں فائرنگ سے اموات کی تعداد 15 ہو گئی۔
30 زخمی، پولیس کی جوابی کارروائی میں ہلاک حملہ آور یونیورسٹی کا طالب علم نکلا۔ ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں، بلوچستان میں بارش کے باعث بننے والی مغربی ہوائیں داخل، کراچی میں بھی صبح اور رات میں سردی کا راج۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر، کراچی کا فضائی معیار بھی خراب، آلودہ شہروں میں 5ویں نمبر پر۔ ایکسائز پشاور نے کرنسی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 10 لاکھ سعودی ریال برآمد۔ ملزمان گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا کر سعودی ریال افغانستان اسمگل کر رہے تھے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکے پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی محسوس کیے گئے۔ اداکارہ میرا کا ڈرائیور ہیروں کا ہار اور قیمتی گھڑی چرا کر فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ہیروں کے ہار کی مالیت 80 لاکھ، گھڑی کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے۔ اداکارہ میرا کا کہنا ہے چوری کے وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ برطانوی حکومت نے فیملی ویزا پالیسی میں نرمی کر دی۔ وزارت داخلہ کی دستاویزات کے مطابق اب کم از کم آمدنی کی حد 29,000 پاؤنڈ ہوگی۔ اس سے پہلے برطانوی وزارت داخلہ نے کم سے کم آمدنی کی حد بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ اور فرانس کے درمیان یورو ٹنل ملازمین نے غیر اعلانیہ ہڑتال کر دی۔ ٹنل میں ہزاروں افراد پھنس گئے۔ مظاہرین نے مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہی، مواصلاتی نظام بری طرح متاثر، مکینوں کو علاقہ چھوڑنے کی ہدایات جاری۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ آسٹریلیا، شاہینوں کا وکٹوریہ 11 سے پریکٹس میچ، 300 سے زائد رنز بنا لیے۔ سعود شکیل، آغا سلمان اور محمد رضوان کی 9 سینچریاں۔